بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت والے دن جہنمیوں کی سب سے بڑی حسرت کیا ہوگی؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، آیت ہے 102۔ اللہ رب العزت جہنمیوں کی بات کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ یہ بھی کہیں گے فلو، بس اگر، ان بے شک، لنا ہمارے لیے کرتن لوٹنا ہوتا، فنکونا تو پھر ہم ہو جاتے، من المؤمنین ایمان والوں میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ، اگر کاش کہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں جانے کا موقع ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَتَمَنَّوْنَ أَنَّهُمْ يُرَدُّونَ إِلَى الدَّارِ الدُّنْيَا لِيَعْمَلُوا بِطَاعَةِ رَبِّهِمْ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جہنمی اس بات کی شدت کے ساتھ خواہش کریں گے، کاش کہ وہ دنیا میں لوٹ جائیں تاکہ وہ اپنے اللہ کی اطاعت والے اعمال سر انجام دیں۔ اور رب کائنات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ان کو دنیا میں لوٹایا جاتا تو یہ وہی کام کرتے جن کاموں سے منع کیا تھا، اور یہ جھوٹے ہیں۔ اور رب کائنات نے یہ منظر کشی سورہ صاد میں ہمارے سامنے رکھی ہے، ان ذالک لحق تخاصم اہل النار۔ یہ بات درست ہے، یہ صرف جہنمیوں کا آپس میں ایک جھگڑا ہے۔ اور دیگر مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دراصل اپنی حسرت اور ندامت کا اظہار کریں گے۔ اور یہ مضمون قرآن مجید میں صرف یہیں پر نہیں، اور بھی کئی مقامات پر گزرا ہے، جس طرح کہ سورہ سجدہ آگے آ رہی ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ کہیں گے اے رب کائنات، ہم نے سارے کے سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، آپ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیں، ہم نیک اعمال کریں گے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے کہ ان کو اپنے کنجے پر اس وقت ندامت ہوگی جب ندامت کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس ندامت کی بنیاد پر یہ دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے تاکہ یہ وہ اعمال سر انجام دے سکیں جو یہ نہیں دے سکے، اور یہ کہیں گے کہ اگر ہم دنیا میں لوٹ گئے تو ہم ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ایمان والوں میں سے ہوں گے۔ لیکن یہ صرف ایک ندامت ہے، ایک حسرت ہے، اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات نے جو کچھ فرمایا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ ان کو اگر دنیا میں لوٹا دیا جائے تو یہ کبھی بھی نیک اعمال سر انجام نہیں دیں گے۔ یہ صرف اور صرف
ان کی حسرت اور ندامت کا وقتی طور پر اظہار ہے۔ اب یہاں پر بعض مفسرین کرام نے ایک لغوی بحث کی ہے کہ یہ نکونا منصوب کیوں ہے، تو کہتے ہیں کہ فا کے بعد ان یہاں پر پوشیدہ ہے۔ یہ عربی گرامر کے ساتھ دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ہے، عام آدمی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک جملہ ہے وَهَذَا كَلَامُ التَّأَسُّفِ وَالتَّحَسُّرِ، یہ افسوس اور حسرت والا کلام ہوگا صرف وقتی طور پر، کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ گمراہی کے راستے پر چلنے والے انسان کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ ان ظالموں کو اگر دنیا میں لوٹا دیا جائے تو یہ واپس آ کر وہی اعمال سر انجام دیں گے جن سے ان کو منع کیا گیا، جن سے ان کو روکا گیا۔ لیکن اللہ نے یہ منظر ہمارے سامنے صرف اور صرف اس لیے رکھا کہ اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر وہ وقت آئے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کر لینی چاہیے جو کہ اس وقت ہم نہیں کر رہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے اور ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس وقت ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک اور بات ہمارے سامنے رکھی ہے، اور اس مناسبت سے وہ ایک حدیث بھی لے کر آئے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جنت میں کہے گا کہ فلاں فلاں آدمی نے کیا کیا، جبکہ اس کا دوست تو جہنم میں ہے، تو اس آدمی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس کی تو سفارش ہوئی، یہاں تک کہ رب کائنات نے اس سفارش کو قبول کر لیا۔ تو اہل شرک اور اہل کفر یہ کہیں گے کاش کہ یہ اعزاز ہمیں بھی حاصل ہو جاتا۔ امام حسن بصری کا قول امام قرطبی نے نقل فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا، کفر کیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش قبول نہیں کریں گے۔ امام کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ دو آدمی دنیا میں دوست ہوں گے اور ان میں سے ایک دوسرے کے پاس سے گزرے گا، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، تو اس کا بھائی یہ کہے گا کہ کاش میرے پاس تو صرف ایک نیکی ہے جو میرے لیے جنت میں جانے کا باعث ہے، جہنم سے آزادی کا باعث ہے۔ تو وہ پھر اپنے اس بھائی کو وہ نیکی دے دے گا، تو وہ دونوں اصحاب الاعراف یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو پھر بالآخر جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو شرک نہیں کرتے، جو کفر نہیں کرتے، جو بدعات نہیں کرتے۔ یہ جو تین طبقے ہیں ان کے بارے میں تو شریعت نے بڑی سختی فرمائی۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو چیز ہمیں بنیادی طور پر حاصل ہوئی وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ جہنمی جہنم میں شدت کے ساتھ اس بات کی خواہش کریں گے کہ اے کاش کہ ہمیں دنیا میں لوٹنے کا موقع مل جائے تو ہم پھر وہ اعمال کریں جو ہم نہیں کر سکے، اس لیے کہ یہ چیز ان کے لیے باعث حسرت اور باعث ندامت ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، اصل بات یہ ہے کہ عذاب کو دیکھ کر انسان اگر مانے تو پھر یہ ایمان تو نہ ہوا۔ ایمان تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اس وقت اپنے کلام کے ذریعے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے ذریعے یہ بتا دیا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، تو ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ یہی اس آیت مبارکہ کا سبق ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔